آج کل بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور ائمہ مساجد کی طرف سے بھی یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ جب سے یہ دو صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ چھوڑنے والی شرط عائد کی گئی ہے اور ہر 2 نمازیوں کے درمیان بھی ایک ہی صف میں 3 فٹ کا فاصلہ چھوڑنے کی شرط عائد ہوئی ہے، تو سارے نماز پڑھنے والے وہ مسجد میں پورے نہیں آ سکتے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ مسجدیں چھوٹی پڑ گئی ہیں، لوگ مسجدوں میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں تو لوگ چاہتے ہی ہیں فجر میں، مغرب عشاء میں کہ ہم مسجدوں میں آئیں۔ تو جو شرعی مسجدیں ہیں، جو محلے کی مسجدیں ہیں، شرعی مسجدیں ہیں، وہاں پر مسجدیں تنگ پڑ گئی ہیں اور لوگ سارے مسجد میں پورے نہیں آ رہے، تو کیا ایسی صورت میں ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں، 3 جماعتیں ہو سکتی ہیں، یا ایک مسجد میں 2 سے 3 دفعہ جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ چند شرائط آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ امریکہ میں، یورپ میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہوٹلز یا ہال بک کروائے جاتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد وہاں پر جمعہ کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، اس طرح سے کئی نمازیں ہوتی ہیں۔ اور عیدین کے موقع پر تو 5 سے 6 عیدیں صبح 5 بجے سے شروع ہوتے ہیں، 5 بجے، 6، 6:30، 7، 8، 11 بجے تک لوگ عید کی نماز وہ ایک حال کے اندر 5-6 مرتبہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو جو عذر وہاں پایا جا رہا تھا کہ جگہ تنگ ہیں، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، تو اب یہ عذر پاکستان یا پوری دنیا کی مسجدوں میں پایا جا رہا ہے فاصلہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اب یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ اس کی چند شرائط۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ شرعی مسجد کا حکم میں بتلا رہا ہوں، شرعی مسجد کا۔ باقی جو مصلے ہیں یا پارکوں میں نمازیں پڑھتے تھے لوگ، جمعہ قائم کرتے تھے، تو وہاں پہ تو جیسے عام حالات میں بھی کئی جمعے ایک پارک میں پڑھے جا سکتے تھے اور ایک مصلے پر کئی جماعتیں کروائی جا سکتی تھی، تکرار جماعت جائز تھا۔ اب میں جو حکم بتلا رہا ہوں یہ ہے شرعی مساجد کا، یعنی جو ہماری محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں، ہمارے علاقوں کی مسجدیں ہیں کہ جہاں پر امام بھی متعین ہے، مؤذن بھی متعین ہے، نماز 5 وقت ادا کی جاتی ہے، سارے جو شرعی مسجد کے احکامات ہیں، تو ایسی مسجد کے حکم چند شرائط کے ساتھ تکرار جماعت جائز ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس مسجد کے نمازی اتنے ہوں کہ اگر وہ سارے مسجد میں آئیں اور یہ فاصلہ رکھیں 2 صفوں کے درمیان 6 فٹ کا اور ہر 2 نمازیوں کے درمیان 3 فٹ کا، تو ایسی صورت میں وہ مسجد بھر جاتی ہو اور نمازی پورے نہ آتے ہوں، تو ایسی مسجد کے اندر تکرار جماعت جائز ہوگا۔ جیسے اب ہماری مسجد ہے، چونکہ عام دنوں میں بھی ماشاءاللہ بھر جاتی ہے، رمضان میں تو یہ زیادہ لوگ آتے ہیں تو جگہ نہیں ہوتی ہے، اور اب فاصلہ رکھے تو جگہ بالکل نہیں ہوگی۔ تو اب اس کی کیا صورت ہے کہ یہاں پر تکرار جماعت ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ شرط، بنیادی شرط پائی جا رہی ہے کہ سارے نمازی موجودہ حالات میں فاصلہ رکھنے کے بعد پورے نہیں آتے، تو یہاں پر تکرار جماعت جائز ہے، یعنی کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں، کئی جماعتیں، 1 بجے ایک جماعت ہو جائے، 2 بجے دوسری جماعت ہو، 3 بجے تیسری جماعت ہو جائے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ 1 بجے ایک جمعہ ہو، 2 بجے دوسرا جمعہ ہو، 3 بجے تیسرے جمعے کی جماعت یہاں پر کروائی جائے تو بالکل جائز ہے۔ بلکہ آج کل کے حالات میں موجودہ شرائط کو پیش نظر رکھ کر یہی کرنا چاہیے، ازدحام نہیں کرنا چاہیے، قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جمعہ میں آئیں تو صفوں کے درمیان بھی فاصلہ نہ چھوڑیں اور 2 نمازیوں کے درمیان بھی فاصلہ نہ چھوڑیں اور کہیں کہ خیر دیکھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی۔ جب ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا ہم سب پر واجب ہے۔
پاسداری کا نہ کرنے والے گنہگار ہوں گے، تو جب ان شرائط کا لحاظ کریں گے تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ مسجد میں نہیں آ سکیں گے، تو جماعتوں کا تکرار کیا جائے، یعنی جمعے 2-3 کر لیے جائیں، نمازیں بھی 2-3 کر لی جائیں۔ تو ایک تو میں نے شرط بتائی کہ یہ شرط جس مسجد میں پائی جا رہی ہے کہ اگر سارے نمازی مسجد میں آئیں تو جگہ نہ رہے، تو وہاں پر یہ تکرار جماعت یعنی کئی جماعتیں وہاں پر کروائی جا سکتی ہیں۔ اب اگلی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی جماعت تو امام صاحب مصلی پر کھڑے ہوں گے، جو عام طور پہ محراب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب دوسری جماعت ہوگی تو جو امام صاحب ہیں وہ وہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ مصلی کو چھوڑ کے کھڑے ہوں گے، یعنی جہاں پر پہلے امام صاحب نے جماعت کروائی ہے دوسرے امام صاحب اس جگہ پر کھڑے نہیں ہوں گے، ذرا ہٹ کر کھڑے ہوں گے۔ اور جمعہ کے موقع کے اوپر وہ پہلی اذان تو ہو گئی، وہ سب جماعتوں کے لیے کافی ہے، لیکن اذان خطبہ دوبارہ کہی جائے گی، اذان خطبہ دوبارہ کہی جائے گی، اور امام اور خطیب بھی نیا ہوگا، یعنی جن امام صاحب نے پہلا جمعہ پڑھایا ہے وہ امام صاحب دوبارہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ دوبارہ جو جمعہ پڑھایا جائے گا اس کا خطیب صاحب بھی الگ ہوں گے اور امام صاحب بھی الگ ہوں گے، یعنی وہ پہلے والے نہیں ہوں گے، دوسرے والے ہوں گے۔ اور اگر تیسری جماعت کہیں پہ کی جا رہی ہے تو تیسری جماعت پڑھانے والے خطیب وہ الگ سے ہوں گے، پہلے دو نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسجد میں 2 جماعتیں اب کروائی جا رہی ہیں تو جن امام صاحب نے پہلی نماز پڑھائی ہے تو وہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ دوسرے امام صاحب وہ دوسری نماز پڑھائیں گے اور ان امام صاحب کی جگہ سے ہٹ کر پڑھائیں گے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر ہم نے جو گورنمنٹ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہوگا، اس کی بھی لاج رکھی جائے گی، ایک شرعی حکم بھی پورا ہو جائے گا، یعنی سارے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ سکیں گے اور تزاحم ازدحام رش سے بھی بچ سکیں گے۔ تو اس طرح عمل کر لینے میں انشاءاللہ ساری شرائط پر عمل ہو سکے گا اور بہترین طریقے سے ہم دین و دنیا کو ساتھ لے کر چل سکیں گے اور اپنی جسمانی اور روحانی تسکین کا بھی سامان میسر کر لیں گے۔ تو یہ صورت ہے، یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ ذکر کر دیا ہے، اس طرح عمل کرنے سے انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ تو اپنے اپنے ائمہ مساجد کو بھی اس کی اطلاع کر دیں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش، آپ جہاں جہاں کے اور جہاں جہاں میری بات جا رہی ہے وہاں وہاں یہ پیغام پہنچا دیں، تاکہ اس طرح عمل کرنے پر ہم بہترین ایک صورت پیدا کر سکتے ہیں اور حالات سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.